فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ جو لوگ خان صاحب سے ملنے جاتے ہیں وہ تو باہر کی سچویشن کو سمجھتے ہیں نا، لیکن وہ جو کچھ آ کر سوشل میڈیا پر لکھواتے ہیں وہ خود نہیں چاہتے کہ عمران خان باہر آئیں۔ میں بالکل ہی سمجھتا ہوں بہت بڑی تعداد پی ٹی آئی میں ایسی ہے جس کی اس وقت لاٹری لگی ہوئی ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بھی جیل میں ہیں، وہ ان کی طرف سے جیل میں رہے ہیں، وہ وہیں زندگی پر ادھر ہی رہیں، وہ ان کی تو لاٹری اس پر لگی ہوئی۔ دیکھیں جو انٹرنیشنلی اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں لوگ، جو ویلاگرز بنے ہوئے ہیں، اینکرز بنے ہوئے ہیں، انہوں نے کبھی زندگی میں صحافت کی نہیں۔ تو پھر آپ آنے والے دنوں میں دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ پھر الگ ہو رہے ہوں، یہ مزید لڑائی کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہ ہو؟ نہیں، فیصل تو میرا ایک بڑا پرانا دوست ہے، پی ٹی آئی میں سنائی لے کر آیا تھا، لیکن دیکھیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جس نے پی ٹی آئی چھوڑی نا اس کی سیاست ختم ہے۔ سو میرے کوئی فارورڈ بلاگ یا کوئی ایسی چیز بنے گی، سو I don't see it happen۔ جی بالکل۔ ویسے فیصل وابڈا صاحب بھی یہ بات کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اچھا مجھے یہ فرمائیے، شاہ محمود قریشی سے آپ لوگوں کی جب ملاقات ہوئی اس پر ان کے وکیل کہہ رہے ہیں کہ کسی مہم کی بات نہیں کی تھی انہوں نے، اور وہ کوئی سیاسی بات ہی نہیں ہوئی تھی، لیکن آپ لوگوں کا دعویٰ اس وقت بھی پروگرام میں تھے تو آپ کہہ رہے تھے کہ سیاسی ملاقات کچھ نہیں ہے۔ کمپنی کی مشہوری کے لیے بات کر رہے ہوں گے۔ میں کوئی چیز وہ نہیں کرنا چاہتا جس سے شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے ڈیفیکلٹی ہو۔ میرے لیے بڑی عزت اور احترام ہے میرے دل میں ان کے لیے۔ شاہ محمود قریشی نے جتنا عرصہ جیل میں کاٹا ہے وہ صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کاٹا ہے کہ وہ عمران خان اور تحریک انصاف کے وفادار ہیں، کیونکہ پارٹی نے کبھی ان کو اس نظر سے دیکھا ہی نہیں کہ یہ بھی ہمارا ہے، وہ تو ہمیشہ اس کے اوپر الزام ہی لگاتے رہے۔ اب شاہ محمود قریشی عمران خان کے وفادار تھے، وفادار ہیں، وفادار رہیں گے، وہ نہیں ادھر سے ہٹیں گے۔ نہ ہی ہم نے جا کے ان سے کوئی ایسی بات کی، نہ ہم چاہتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز ہو۔ میرا صرف یہ کہنا تھا کہ شاہ محمود قریشی اگر کسی صورت عمران خان سے مل سکیں تو وہ اپنا ذہن شیئر کر لیں گے، وہ بلا خوف و خطر وہ بات کر لیں گے جو کر پاتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی یہ اس بات پہ قائل ہیں۔ اچھا آخر میں مجھے یہ بتا دیجئے، 132 پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا نام آیا ہے ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں، آپ کا نام تو نہیں ہے؟ پتہ نہیں ایگزٹ کنٹرول لسٹ کا مجھے پتہ نہیں، لیکن وہ جو پی آئی این ایل ہے اس میں تو نام تھا میرا لیٹلی، لیکن اب مجھے پتہ نہیں کہ کیا سچویشن ہے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ عمران اسماعیل صاحب پروگرام میں ساتھ موجود تھے۔ اسٹیبلشمنٹ سے 30% سپورٹ کی خواہش، نظام میں اصلاحات کے وعدوں اور معیشت میں استحکام لانے کے دعووں کے ساتھ شہباز شریف نے وزیر اعظم ہاؤس میں قدم رکھا تھا، جس کے بعد وزیر اعظم سے لے کر وزراء تک سب نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے بڑے بڑے دعوے کیے۔ وزیر اعظم قطر سے بھی ملاقات ہوئی ہے، امیر آف قطر سے جو ملاقات ہوئی ہے، جو یہ 3 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہے، اس سے جو ہے وہ بہت زیادہ تقویت ملے گی پاکستان کی معیشت کو۔ موجودہ جو بادشاہ ہیں شاہ سلمان، وہ پاکستان کے لیے اتنے نیک جذبات رکھیں کہ پاکستان میں جاؤ، جا کے سرمایہ کاری کرو، اربوں ڈالر کے ابھی معاہدے کیے، اپنا MOU سائن ہوئے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کی مکمل سپورٹ کے باوجود حکومت کا بیرونی سرمایہ کاری کا کوئی ایک دعویٰ بھی حقیقت کا روپ نہیں دھار سکا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے حالیہ اعداد و شمار کے مطابق رواں مالی سال کے ابتدائی 4 مہینوں میں بیرونی سرمایہ کاری میں 82% کمی آئی ہے اور یہ کم ہو کر 21 کروڑ ڈالر رہی ہے۔ ملک کے سب سے بڑے مالیاتی اخبار بزنس ریکارڈر کے 8 اکتوبر کے اداریے کے مطابق مالی سال 2025 میں خالص فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تقریباً 2.4 ارب ڈالر تک گر گئی ہے، جبکہ ہمارے مشرقی ہمسائے یعنی بھارت میں اسی دورانیے میں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ 80 ارب ڈالر رہی ہے۔ حالانکہ اس دوران وزیر اعظم نے سعودی عرب سے لے کر چین اور امریکہ تک مجموعی طور پر 35 غیر ملکی دورے کیے ہیں۔ اگر ان کو اقتدار کی مدت کے حساب سے تقسیم کر لیا جائے تو وزیر اعظم نے تقریباً ہر 15 سے 20 دن میں ایک غیر ملکی دورہ کیا ہے۔ امریکہ سے خطے میں سب سے کم 19% کی ٹیرف ڈیل کرنے کے باوجود برآمدات کا نہ بڑھنا، مفاہمتی یادداشتوں کا معاہدوں میں تبدیل نہ ہونا، FDI کا نہ آنا، حکومت یا شخصیات سے زیادہ اس سسٹم کی ناکامی ہے اور حکومت کو بھی اس بات کا بخوبی ادراک ہے۔ اسی لیے ملک میں SIFC قائم کی گئی۔ وزیر اعظم اور اصلاحات کی گردان کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ We have already started structural changes in Pakistan. کہ the structural reforms یہ ہم کو ڈیزائن کی بات نہیں کر رہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، but these are the reforms which are underway in execution and being operationalized.
لیکن اب تک حکومت کوئی ایسا قدم اٹھانے یا بڑی اصلاحات کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی کہ جس کو ماڈل بنا کر عوام کے سامنے پیش کیا جا سکے. خبروں کے مطابق گورنر اسٹیٹ بینک تو اب یہاں تک کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ہمارا جو موجودہ معاشی ڈھانچہ ہے وہ 25 کروڑ آبادی کا بوجھ اٹھانے کے قابل ہی نہیں ہے. مقامی سرمایہ کار پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے بجائے بیرون ملک سرمایہ کاری کر رہے ہیں. اس سے ملتی جلتی بات بلکہ مسائل کی نشاندہی SIFC کے نیشنل کوارڈینیٹر لیفٹیننٹ جنرل سرفراز احمد بھی کر چکے ہیں. معیشت سے متعلق سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل سرفراز احمد کا کہنا تھا کہ سپر ٹیکس کے خاتمے اور ٹیکس کی مجموعی شرح میں کمی کیے بغیر مینوفیکچرنگ سیکٹر میں نئی سرمایہ کاری کو راغب کرنا ممکن ہی نہیں ہے. انٹر کارپوریٹ ٹیکس کا مکمل خاتمہ ضروری ہے. 29% کارپوریٹ ٹیکس بھی مسابقتی نہیں ہے. اس کے بعد ورکر ویلفیئر کٹوتیاں اور ڈیویڈنڈ ٹیکس باقی ماندہ آمد کو متاثر کرتا ہے. لیفٹیننٹ جنرل سرفراز احمد نے کہا کہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہی واحد حل ہے. جب تک مقامی سرمایہ کار آگے بڑھ کر سرمایہ کاری نہیں کریں گے بیرونی سرمایہ بھی نہیں آئے گا. پاکستان میں موجود براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری 1.2 سے 1.3 ارب ڈالر ہے جو کم سے کم دگنا یا 3 گنا ہو کر 2.5 ارب ڈالر سالانہ تک ہونی چاہیے. اگر یہ سب بھی کیا جائے تو کیا پاکستان 2030 تک دنیا کی 20 بڑی معیشتوں میں شامل ہو سکے گا؟ کیونکہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار تو یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ ہم دنیا کی 20 بڑی معیشتوں میں شامل ہونے سے صرف 4 سال دور ہیں. پاکستان کی معیشت کو واپس پرائم منسٹر شہباز شریف کے ویژن کے مطابق جو کہ بالکل فالو کر رہے ہیں پرائم منسٹر نواز شریف کے اس ٹینیور کو کہ ہمیں اس کو G20 کی طرف جلدی سے جلدی لے کے جانا ہے. Pakistan is going to be part of G20 the way it's working, not too far away but not later than 2030. لیکن ناظرین کیا یہ اصلاحات کے بغیر سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کیے بغیر انڈسٹری کے ریوائیول کے بغیر ممکن ہے؟ کیونکہ مقامی سرمایہ کار یہاں سرمایہ لگا نہیں رہے ہیں. بیرونی سرمایہ کاری آ نہیں رہی ہے. لیکن ہر سال 35 لاکھ نوجوان ملازمت کے لیے مارکیٹ میں شامل ہو رہے ہیں جن کو حکومت اور پرائیویٹ سیکٹر روزگار کے مواقع فراہم کرنے میں کامیاب نظر نہیں آتا. آبادی میں اضافہ اور روزگار میں کمی کی وجہ سے ہماری فی کس آمدن بھارت سے 71% سے 53% کم ہو چکی ہے. وزارت منصوبہ بندی اور ترقی کی جانب سے جاری کیے گئے لیبر فورس سروے کے مطابق اس وقت بے روزگاری کی شرح 7.1% ہے جو 2 دہائیوں کی بلند ترین شرح ہے. پاکستان میں بے روزگار افراد میں 31% کا اضافہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں مزید 14 لاکھ افراد بے روزگار ہو گئے ہیں. سروے میں ایک اور حیران کر دینے والی چیز سامنے آئی ہے وہ یہ کہ 65 سال یا اس سے زائد عمر کے افراد میں بے روزگاری کی شرح سب سے کم جبکہ 20 سے 30 سال کے نوجوان میں بے روزگاری کی شرح سب سے زیادہ ہے. یعنی صورتحال یہ ہے کہ زندگی کا پہیہ چلانے کے لیے بوڑھوں کو بھی کام کرنا پڑا ہے کیونکہ یا تو ان کے بچے پا رہے ہیں اور بے روزگار ہیں یا پھر وہ کما رہے ہیں لیکن مہنگائی نہیں ہے کہ گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو پا رہا ہے. انٹرنیشنل ادارے ایپسوس کا حالیہ سروے بھی حکمرانوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. سروے کے مطابق پاک بھارت حالیہ جنگ کے بعد جو عوامی امید بڑھتی چلی گئی تھی وہ کم ہو کر پرانی سطح پر واپس آ چکی ہے. مہنگائی اور بے روزگاری ملک کا سب سے بڑا مسئلہ بن چکی ہے. صرف 18% پاکستانی ایسے ہیں جو معیشت کو مضبوط سمجھتے ہیں. صرف 16% ایسے ہیں جو مستقبل میں سرمایہ کاری کے لیے پر امید ہے. 89% یعنی تقریباً 90% ہی پاکستانی گھریلو خریداری یعنی گروسری شاپنگ میں خود کو غیر محفوظ تصور کرتے ہیں. مہنگائی اور خرچ میں احتیاط شہریوں کے اعتماد میں کب بنی ہوئی ہے. یعنی پیسہ نیچے تک پہنچ نہیں پا رہا ہے. اگر یہ پیسہ عوام کے ہاتھوں تک نہیں آئے گا تو مارکیٹ میں کیسے سرکولیٹ ہوگا؟ جس کے لیے 2 وقت کی روٹی پوری کرنا مسئلہ بن چکا ہو وہ پلاٹ، گھر، تعلیم، کپڑے اور دیگر سہولیات کا سوچے گا بھی کیسے؟